قاری صاحب آپ ہیں بھائی؟ السلام علیکم قاری صاحب. السلام علیکم. آپ اپنا آواز کھول دیں, میوٹ ہیں آپ ادھر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیا نام ہے حضور؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ حبیب الرحمان کشمیر سے, انڈیا. اچھا حبیب صاحب, یہ جو عباد الرحمان صاحب سے خبر آ رہی کہ وہ آف لائن ہے. اب آپریٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا. اللہ خیر کرے ان کو. جی حضرت خیریت سے ہیں انشاءاللہ آپ؟ اللہ رب العزت کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. آپ وہ ہندوستان والے کشمیر سے ہیں یا پاکستان والے کشمیر سے؟ نہ, میں انڈیا کشمیر. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آمین. اچھا, میں آج آپ سے مناظرہ تو آپ سے کوئی جیت نہیں سکتا 15ویں صدی میں. نہیں, میں آپ کا خادم ہوں بھائی. میں اگر غلط بات کروں تو کوئی بھی مجھے غلط ثابت کر سکتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں ماشاء اللہ سے انسانیت کی, اور بڑی جو ہے آپ نے خدمت انجام دی ہے. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. آمین آمین. کچھ عرصہ سے میں آپ کو برابر دیکھتا آیا ہوں. تو اچھا, مجھے ایک عرضی لگانی تھی آپ کی بارگاہ میں کہ جو کتابت ہے نا, وحی کی کتابت, اس میں اہل سنت سے اور اہل تشیع سے کیا کوئی ہمیں مستقل ایسے نام مل سکتے ہیں جنہوں نے کتابت کی ہو وحی کی؟ یہ جن لوگوں نے وحی لکھی ہے نا, اس طرح نہیں تھے کہ انہوں نے پورا قرآن لکھا ہے. انہوں نے کچھ وحی لکھتے تھے وہ. ہاں, تو یہ ہمارے پاس اس طرح مجھے نہیں ملتا کہ اس کا پورا لسٹ ہوگا کہ جن لوگوں کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے نقل کیا, حدیث جن کے متعلق ہے کہ انہوں نے کتابت کیا, اور وہ سب احادیث صحیح نہیں ہے. جن کے متعلق کہا گیا کہ یہ کاتب وحی ہے نا, ان میں سے بہت سارے وہ احادیث ضعیف ہیں. وہ ثابت شدہ نہیں کہ واقعی وہ کاتب تھے یا نہیں تھے, لیکن وہ ان کا لسٹ ملے گا اگر آپ. لیکن شیعہ کتب میں یہ نہیں ہے. شیعہ کتب میں ذکر ہوگا, لیکن شیعہ کتب میں یہ ہے کہ پورا قرآن جس طرح اللہ نے نازل کیا تھا وہ صرف ایک ہی شخص نے لکھا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن جتنے لکھے گئے وہ پیغمبر اس کے بہت حفاظت کرتے تھے. اس طرح نہیں تھے قرآن کے متعلق لاپرواہ ہوں کہ اس کی پرواہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بھی رکھا تھا, امیر المؤمنین علیہ السلام بھی لکھتے تھے. پیغمبر کا جو اپنا نسخہ تھا, جہاں وہ سوتے تھے اپنے بستر کے اوپر, وہاں پہ کوئی طاق وغیرہ ہوگا, وہاں پہ انہوں نے اس کو محافظت کرتے تھے, وہاں پہ رکھا ہوا تھا. تو انہوں نے وقت وفات سے پہلے انہوں نے وصیت فرمائی بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ قرآن سب ادھر لکھے ہیں, اس کو جمع کرو اور اس کو اچھی طرح سے جس طرح اللہ نے نازل کیا اسی ترتیب کے ساتھ اس کو تم اس کو جمع کرو. اور جس طرح, اور یہ نص حدیث کے الفاظ ہیں, جس طرح یہود و نصارا نے اپنی کتابوں کو ضائع کیا, تم قرآن مجید کو ضائع نہ کرو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پتہ تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں, اور ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہی تھی قرآن کی حفاظت اور قرآن کو پہنچا دینا. اور صحابہ ایسے تھے کہ دیکھیں اس زمانے میں, ابھی ہمارے زمانے میں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, اس زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ عرب تو وحشی قوم تھے بھائی. اسلام سے پہلے ان کو یہ خود کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ, کیونکہ ان کے پاس پورے عرب میں کوئی کتاب ایک بھی نہیں, صرف یہودیوں کے پاس, نصارا کے پاس, ان کے پاس کتابیں تھیں. عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا, نہ مثلا کوئی تاریخ کی کتاب, کہانی کی, شعر, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. یہ شعر وغیرہ بھی ان کو زبانی یاد ہوتا تھا. اس طرح نہیں ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی کتاب ہو. تو یہ قوم یا ان پڑھ قوم تھے. ان کے پاس پورے عرب میں ایک مدرسہ نہیں تھا بچوں کو پڑھانے کے لیے سوائے یہودیوں کے. یہود اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے, عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ لوگ یہاں اس حد تک تھے کہ ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا شلوار کیا ہوتا ہے. یعنی یہ جو عرب جو تھے نا, یہ صرف کپڑا سینہ بھی نہیں جانتے تھے. ان کے عورتیں جو ہے کوئی قمیص پہنتی تھیں, لیکن ان کے مرد وہ شلوار نہیں ہوتا تھا. ان کی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہ جب جنگ ہوا ہے نا ایرانیوں کے ساتھ, تو ان کو شلوار ملا تھا کسی عرب کو, تو اس نے شلوار کو اس نے سمجھا یہ کوئی قمیص ہے, اس نے اپنے سر میں ڈال دیا تھا. اس کا اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا, اس نے شلوار کے جو ہوتے ہیں اس سے نکال اوپر, اس نے گالی دینا شروع کیا فرس کو, فارسوں کو, ایرانیوں کو, کہ ان کے دیکھ ان کا قمیص کا. یہ تو ایک وحشی قوم تھی, ان کے پاس کوئی تہذیب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اور جب سکندر عالمگیر نے جب دنیا فتح کرنے کی کوشش کی نا, وہ ہندوستان تک اس نے پیش قدمی کیا, یورپ سے لے کر بہت, وہ ادھر نہیں آیا, وہ آیا اس نے دنیا فتح کی ہے, وہ مکہ مدینہ عربستان کی طرف جو جزیرت اس طرف آیا ہی نہیں. کہا یہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے, یہاں پہ کچھ ہے نہیں, یہاں پہ کچھ وحشی قبیلے رہتے ہیں. یہ لوگ بہت ان پڑھ تھے. دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ پتا ہے کہ میرے صحابہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا, اور قرآن ایک ایسی عظیم امانت ہے کہ ایسے قوم کے حوالے کرو کہ 99% سے بھی زیادہ. تو یہ وہ اس طرح کی وہ غیر ذمہ دارانہ کام انجام نہیں دے سکتے تھے. تو انہوں نے اس کے لیے بہت اہتمام فرمایا کہ اپنے جیسا ایک مومن, ایک معصوم شخص جو اللہ کی جانب سے وہ گارنٹی شدہ ہے کہ یہ مومن ہے, متقی ہے, معصوم ہے, ان کو چنا ہے کہ یہ میرے بعد قرآن کو جمع کریں. جی بسم اللہ, مزید کچھ فرمائیں. ماشاءاللہ. بس یہ ایک تو وہی سے اسی کتابت کے بارے میں آپ سے عرض کرنا تھا. دوسرا ایک آپ کی خدمت میں ایک عرضی لگانی تھی چھوٹی سی. جی سر. کہ کبھی آپ
کبھی آپ پنجتن پاک پر نا اہل بیت طیبات جو اہل قصہ ہیں ان پر کوئی ایسا مکمل بیان آپ جاری فرمائیں جس میں احادیث منیت بھی ہوں، احادیث احبیت بھی ہوں، ان ساری چیزوں کا ایک مجموعہ جمع ہو جائے. انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پر جو میں دیکھ رہا ہوں تو کافی بار فتویٰ لگ جاتا ہے، رافضیت کا لگ جاتا ہے، شیعت کا لگ جاتا ہے. احادیث بہت ساری ہیں. ابھی میں نے ایک کتاب چھاپی ہے افضلیت علی کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن، ماشاءاللہ علامہ یاسین قادری ماشاءاللہ صاحب. ماشاءاللہ. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جیسے اہل بیت طیبات پر آپ کو پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ، میں آپ کو کیا سناؤں گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دے کر کے گئے ہیں قرآن اور اہل بیت. تو آج امت نے قرآن کو اصال ثواب کے لیے کر دیا اور اہل بیت کو جھاڑ پھونک تعویذوں کے لیے کچھ مختص کر دیا. ہدایت کے لیے جو ہے آپ نے الگ جو ہے وہ معیار بنا لیا. اس میں اگر آپ کا ایک مستقل بیان ہو جائے اور اس میں بی بی زہرا پاک کا نام ہو جائے، ان پر احادیث مبارکہ ہو جائیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریلیٹڈ ہو جائیں، امام حسن پاک علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین پاک اور دیگر اہل بیت طیبات، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا اثاثہ ہیں، یہی بنیاد اور آقا کریم. اور آج میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں، میں نے کئی بار آپ سے بات کرنے کی کوشش کی، اگر بات نہیں ہو سکتی تھی تو میں سوچا تھا کہ ایک ایسی عرضی لگائی جائے. ایک تو وحی کی کتابت پر جو ہے آپ کوئی اس پر ہمیں رہنمائی فرمائیں گے، دوسرا پنجتن پاک کے لیے جتنی حدیث مبارکہ ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ بیان جاری فرمائیں گے تاکہ ہم اس کو جو ہے سن سکیں. جی سر، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں ابھی میرا ایک تقریر ہے، بھی میں نے 13 رجب کو کیا تھا نا، اس کو آپ دیکھ لیں، اسی اردو زبان میں ہے، شاید 1.5-2 گھنٹے کی اردو زبان میں نے کچھ روایات احادیث پیش کی ہیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وقتاً کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے. جی ہاں، اللہ آپ کو تو سلامتی دے. ایک آمین آمین. ایک تو میں یہ عرضی لگانا چاہتا تھا، دوسرا یہ ہے کہ جیسے 12 ائمہ، تو اس میں نے کچھ کتابوں میں احادیث دیکھی ہیں، فرائض السنتین میں دیکھی ہے، ینابع المودہ میں دیکھی ہے، اور دیگر بہت ساری کتب میں. ایک کتاب ہے المودۃ فی القربہ. تو اسی طرح سے آپ کے پاس جو احادیث مبارکہ ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمودات ان کے بارے میں فرمائے ہوں، کیونکہ آپ اس وقت ایک سمندر ہیں، سمندر میں سے جیسے موتی نکلتے ہیں آپ ایسے حدیث نکال کے لاتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ سلامت اللہ آپ رکھے، کو اللہ عزت دے، خیر اللہ رکھے. آپ کو سلامتی دے، جی آمین اللہ آپ کو آمین سلامتی آمین. دے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. انشاءاللہ بجا لائیں گے، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر، ٹھیک. تھینک یو.